بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ان ربک فعال لما یرید۔ اس آیت پر مشہور اشکال ہے کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اور ففی الجنت خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک۔ بعض حضرات نے اس استثناء کی وجہ سے الا ما شاء ربک کی جو استثناء ہے اس کی وجہ سے یہ قول کیا کہ جنت اور جہنم ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ فنا ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جب تک آسمان اور زمین رہیں گے وہ بھی رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے رب تیرا۔ تو مراد یہ ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء، مگر جو چاہے رب تیرا، مطلب ہے ایک وقت آئے گا کہ جنت اور جہنم ختم ہو جائے گی اور اہل جنت اور اہل جہنم بھی ختم ہو جائیں گے۔ علماء کا ایک طبقہ جو ہے قلیل وہ اس طرف گیا ہے، حتیٰ کہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی ان کا بھی رجحان اسی طرف لگتا ہے، فنائے جنت اور فنائے نار، آگ بھی ختم ہو جائے گی اور جنت بھی ختم ہو جائے گی، جہنم والے بھی اور جنت والے بھی۔ انہوں نے استدلال کیا ہے الا ما شاء اللہ، الا ما شاء ربک، اس استثناء کی وجہ سے۔ لیکن یاد رکھو ان کا یہ استدلال سری باطل اور سری ضلال پر مبنی ہے، قطعی طور پہ باطل ہے، اور یہ استدلال نصوص قطعیہ کی وجہ سے قطعاً مردود ہے، اس کا وہم بھی نہیں ہو سکتا۔ بعض دیگر معتزلہ ذہن کے لوگ وہ بھی اس کے قائل رہے، دلیل یہی دی الا ما شاء ربک، استثناء سے فنائے نار اور فنائے جنت پر استدلال کیا۔ تو پھر استثناء کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جمہور مفسرین نے، قرطبی، رازی، نصفی، خطیب اور جتنے حضرات محققین، علامہ آلوسی، سب سے پہلا جواب عام فہم آسان جواب یہ دیا کہ ما دامت السماوات والارض، اس میں دو احتمال ہیں کہ آسمان اور زمین سے مراد کیا ہے، دنیا کا آسمان زمین یا آخرت کا آسمان زمین۔ زیادہ قرینے قیاس یہ ہے کہ یہ آخرت کا آسمان و زمین مراد ہے۔ دلیل دنیا کا تو ختم ہو جائے گا، اذا السماء انفطرت، دنیا والا آسمان تو قیامت کے دن ختم ہو جائے گا۔ تو ما خالدین فیہا ما دامت السماوات، یہ کون سا آسمان ہوگا یا زمین؟ یہ آخرت کا آسمان و زمین، اور آخرت کا
آسمان و زمین ہمیشہ ہوگا تو جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں ہمیشہ ہوں گے. اور اگر اس سے مراد دنیا کا آسمان و زمین ہو تو پھر اہل عرب کا محاورہ اور کنایا ہے تعبیر سے. اہل عرب جب کسی چیز کی تعبیر بیان کرتے ہیں، تعبیر کا مطلب ہمیشگی، وہ لفظ بولتے ہیں کہ جب تک آسمان و زمین قائم رہے گا. کل بھی میں نے بتا دیا تھا. تو یہ دوسرا معنی. خلاصہ اس توجیہ کا کیا نکلا کہ ما دامت السماوات والے آسمان اور زمین دو حال سے خالی نہیں. آخرت کا آسمان زمین مراد ہے یا دنیا کا آسمان زمین؟ اگر آخرت کا مراد ہے فلا اشکال، اس پر کوئی اشکال نہیں. کیوں؟ آخرت کا آسمان و زمین ہمیشہ رہے گا تو یہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں بھی ہمیشہ رہیں گے، اس پر کوئی اشکال نہیں. اور یہ ماشاء اللہ جو ہے یہ محض اظہار قدرت باری کے لیے ہے، ماشاء ربک. اور اگر زمین آسمان دنیا کا مراد ہے تو کنایۃ عن التعبید، یہ کنایا ہے تعبیر سے. یہ جواب آپ کو ہر تفسیر میں ملے گا اور تمام مفسرین نے تقریباً اس جواب کو ترجیح دی ہے کیونکہ یہ جواب بالکل صاف ہے اور اس پر کسی قسم کی کوئی غبار نہیں. یہ بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ دوسرا معنی یہ ہے ما دامت السماوات والارض کا. ایک بات سمجھنی ہوگی، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے. جو جہنم والے ہیں، جہنم میں جانے والے، تو وہ ابتداءً جہنمی کچھ ہوں گے اور انتہاءً نہیں ہوں گے. اسی طرح جنت میں جانے والے ابتداءً کئی جنتی نہیں ہوں گے، انتہاءً جنتی ہوں گے. دیکھیں لفظ بول رہا ہوں، کئی آدمی ابتداء میں دوزخ میں ہوں گے لیکن انتہا میں نہیں ہوں گے. اسی طرح کئی افراد ابتداء میں جنت کے اندر نہیں ہوں گے، انتہا میں ہوں گے. یہ بات سمجھ گئے ہیں؟ کئی آدمی ابتداء میں دوزخ کے اندر ہوں گے لیکن انتہا میں نہیں ہوں گے، اور کئی افراد، کئی بزرگ انتہاءً جنت میں ہوں گے، ابتداءً جنت میں نہیں ہوں گے. تو الا ما شاء ربو کا کی استثناء انہی سے ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن کچھ افراد وہ بھی ہوں گے جہنم میں جائیں گے تو صحیح، لیکن جہنم سے نکل کر پھر جنت میں آ جائیں گے. گناہگار مومنین موحدین وہ جنت کے اندر آ جائیں گے. اسی طرح پہلے جو جنت میں نہیں تھے اور بعد میں امتحان جنت میں آ گئے تو ماشاء اللہ کتنے خلود سے استثناء ہے، تو ہمیشہ رہیں گے مگر جو اللہ چاہے. اب جو ابتداءً جہنم میں تھے پھر جہنم سے نکل گئے تو جن کا خلود جہنم کا تو نہیں نا، صرف دخول ہے. اسی طرح ایک آدمی ابتداءً جنت میں نہیں تھا، انتہاءً چلا گیا، اس کا بھی خلود تو نہیں، خلود میں فرق پڑ گیا ہے کہ پہلا زمانہ وہ جنت میں نہیں تھا اور بعد میں جنت کے اندر چلا گیا. تو بہرحال یہ دیکھ لو کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کئی آدمی ابتداء میں دوزخ میں ہوں گے، انتہا میں نہیں. اسی طرح کئی افراد ابتداء میں جنت میں نہیں ہوں گے مگر انتہا میں جنتی ہیں. ان کے لحاظ سے استثناء درست ہو جائے گا. یہ بھی بہت اچھی توجیہ ہے.
اور نمبر 3 الا ما شاء ربک، تیسری توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات بھی ہمیشہ رہے گی، جنت اور جہنم والے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ تو الا ما شاء ربک کا مطلب یہ ہے کہ تعبید باری، اللہ تعالی کی ذات کا ہمیشہ رہنا، ابدر رہنا، یہ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہوگا، اور جنتیوں اور جہنمیوں کا ہمیشہ رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی وجہ سے ہوگا۔ ان کی تعبید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زیر مشیت ہوگی۔ اس سے یہ فرق بھی ختم ہو گیا کہ یہ شرک بن جائے گا، جنتی ہمیشہ رہیں گا، جہنمی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت رہیں گے اور مشیت کے زیر تسلط رہیں گے۔ پھر کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ابدیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہوگی، اور جنتیوں جہنمیوں کی ابدیت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ مشیت باری کی وجہ سے ہوگی۔ اس مشیت باری کے بیان کے واسطے ذکر کر دیا الا ما شاء ربو کا، مگر جو چاہے رب تیرا۔ اس توجیہ کا کیا خلاصہ نکلے گا؟ بھئی جنتی بھی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنمی بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ابد الآباد ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب کیا ما شاء ربک کا کیا مطلب؟ اللہ نے یہ فرق بتا دیا کہ میری ابدیت وہ تحت المشیہ نہیں، میری ابدیت من الذات ہے، ابدیت باری اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہے، اور جہنمیوں اور جنتیوں کی جو ابدیت ہوگی وہ زیر مشیت باری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہوگی، نہ کہ ان کی ذات کی وجہ سے۔ اس لیے الا ما شاء ربو کا کی استثناء ذکر کی۔ ہاں جی بزرگوں، کتنی ہو گئی؟ نمبر 4، چوتھی کل بھی میں نے بیان کر دی، دوزخیوں کا دوزخ میں رہنا ہمیشہ ہوگا الا ما شاء ربک، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ سزائیں ہوں گی جو اللہ چاہے گا، وہ قید با مشقت۔ اور جنتیوں کا جنت میں رہنا ہمیشہ ہوگا الا ما شاء ربک، اگر اور بھی اس کے علاوہ بھی کچھ انعامات ہوں گے جو اللہ چاہے گا، جیسے ان کے لیے الحسنى و زیادۃ، ان کے لیے اور انعامات بھی ہوں گے۔ ہاں بھائی، دوزخیوں کا دوزخ میں رہنا ہمیشہ ہوگا، اور اس کے علاوہ اور بھی سزائیں ہوں گی جو کہ تیرا رب چاہے گا۔ اسی طرح جنتیوں کا جنت میں رہنا ہمیشہ ہوگا الا ما شاء ربک، مگر اس کے علاوہ بھی نعمتیں ہوں گی جو تیرا رب چاہے گا۔ ہاں جی بزرگوں، کتنی آ گئی توجیہات؟ یہ سمجھ بھی آ گئی ہیں۔ نمبر 5، اندر دیکھو قرآن پاک میں یہ جو الا ما شاء ربو کا ہے، یہ استثناء ہے الذین شکو سے، اور دوسرا جو الا ما شاء ربو کا ہے یہ استثناء ہے الذین سعدوا سے۔ اب مانا کرو، اس کا علی کوئی نہیں، 5ویں توجیہ پر مانا کر لو۔ الا کی استثناء کس سے ہے؟ اما الذین شقو ففی النار، بہرحال وہ لوگ شقو جو بدبخت ہوئے، ففی النار وہ آگ میں ہوں گے، الا ما شاء ربک، واما الذین سعدوا بہرحال کو جو نیک بخت بنائے گئے، ففی الجنت الا ما شاء ربک، کیونکہ خاتمے کا پتہ نہیں ہے نا، خاتمہ کئی ابتدان بظاہر شقی ہیں،
آخر میں سعادت مند ہوتے ہیں، کئی شروع میں سعادت مند ہے آخر میں شقی بن جاتے ہیں. تو اللہ ما شاء بتا کر یہی بات بتانی ہے کہ جو بدبخت ہیں یہ آگ میں ہیں. اللہ ما شاء ربک، ہاں اگر اللہ چاہے تو کسی بدبخت کو بھی سعادت مند بنا دے. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، بہرحال جو نیک بخت ہیں وَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے. اللہ ما شاء ربک، یہ مگر چاہے تیرا رب، یعنی ان بدبختوں کو بھی، ان کچھ بختوں میں سے بھی کسی کو بدبخت بنا دے، یہ اللہ کی مشیت ہے. تو یہ بھی بالکل بے غبار اور سیدھی سادی توجیہ ہے کہ اس کو آپ استثناء کا تعلق خالدین فیہا ما دامت سے بنا ہوئی نہیں، وہ تو کنایہ تعبیر سے. اللہ ما شاء ربو کا کی استثناء الذین شقوا ففی الجنہ، الذین سعدوا ففی الجنہ، اس سے بنا لو، اس پر بھی کوئی اشکال نہیں. کتنی توجیہات ہو گئی؟ 6 ہوئی ہیں. 5 ہوئی ہیں یا 6؟ ایک غلط تھی نا بزرگوں، 5 صحیح ہیں، ایک غلط تھی، فنائے نار اور فنائے جنت والی. ہاں بھائی، اچھا جی، بس یہ 6 کافی ہیں، باقی بھی کچھ گڑبڑ ہے لیکن یہ 6 کافی ہیں. اچھا جی، 7ویں بھی بن سکتی ہے، بیان قدرت والی. اللہ ما شاء کیا ہے؟ صرف استثناء سے مقصد ہے بیان قدرت، کہ اللہ چاہے تو جہنمیوں کو بھی ختم کر سکتا ہے، جنتیوں کو بھی ختم کر سکتا ہے. یہ صرف بیان قدرت کے لیے استثناء ہے. کسی کی 8ویں توجیہ، چلو پوری ہو گئی ہے، کل میں نے 8 کہی تھی. کسی کی 8ویں توجیہ تعبیر اور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں استثناء ایسی ہے جو جس کا وقوع نہیں ہوگا، یہ استثناء ایسی ہے اللہ ما شاء اللہ، یہ ما شاء ربک، یہ استثناء قولی تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا. بھئی قولن تو کہہ دیا ما شاء ربو کا، مگر جو چاہے رب تیرا، لیکن اس استثناء پر عمل نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے گا نہیں. یہ بیان کیا ہے کہ جنتی جنت میں رہیں گے، جہنمی جہنم میں، مگر اللہ تعالیٰ چاہے، تیرا رب چاہے، لیکن اللہ چاہے گا نہیں جنت ختم کرنی بھی، جہنم ختم کرنی بھی. کیوں نہیں چاہے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ خبر دے چکا ہے کہ جنت جہنم ختم نہیں ہوں گی. تو یہ 8ویں تعبیر ہے. اب چلو 8ویں آ گئی ہے، 8 توجیہات میں نے اس کی آپ کے سامنے بتا دی. اور اس کو صحیح کرو بھی. دیکھو اب آگے کوئی مشکل نہیں. آگے کہاں سے پڑھنا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ تسلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تسلی کا کیا مطلب؟ کہ میرے پیغمبر یہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں، کچھ لوگ مان رہے ہیں، کچھ منکر ہیں، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ تجھ سے پہلے بھی پیش آتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، انہوں نے کتاب پیش کی تورات، تو کچھ نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پس اختلاف کیا گیا، فیہ اس میں بھی. وَلَوْلَا کَلِمَةٌ، اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت من ربے کا، سبقت کر چکی تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَینَہُمْ، البتہ عملاً فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیبٍ، بے شک وہ
البتہ بیچ شک کے اس عذاب موعود سے مریب شک میں ڈالنے والا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ۔ اب ذرا خیال کرو، یہ جو اوپر آیا فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس کے اوپر ایک تھوڑا سا لفظ لکھا ہے باغین، یہ وہ مشہور مقام جو پہلے حل ہو چکا ہے، اب اس کی تقریر نہیں ہوگی، اس طرف اشارہ ہے۔ 3 سوال، اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا، وہ آ رہا ہے۔ یا فَاخْتُلِفَ بغین، اختلاف کی وجہ بتائی جا رہی ہے، یہ اختلاف کیوں کیا گیا، بغین بغاوت کی وجہ سے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ دفع شبو، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، اگر ہم غلط ہیں تو عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ دار الجزا آخرت ہے، دنیا دار الجزا نہیں۔ یہ کلمہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طے شدہ بات ہے کہ قیامت کے دن وہ جزا اور سزا کا دن ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء میں پوری سزا نہیں ملتی، پوری سزا ملے گی قیامت کے دن۔ سبقت من ربک لقضی بینہم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیب، شک میں ڈالنے والا، لا ادریے، انہم بے شک وہ، لفی شکن البتہ بیچ شک کے ہیں، منہ کس میں شک ہے، عذاب موعود میں، مریب اور وہ شک بھی چین نہیں دینے دیتا، چین سے نہیں رہنے دیتا، مریب رات دن تردد میں ڈالنے والا۔ وَإِنَّ کُلًّا حاشیہ دیکھو، ترکیب سمجھ لو، آپ کے حاشیے پہ 2 ترکیبیں ہیں، اس کی 3 ترکیبیں اور بھی ہیں۔ اس آیت کی 5 تراکیب کی گئی، جو 2 راجے ہیں وہ آپ کے حاشیہ پر ہیں، دیکھ لو اسی کو۔ اس کی 2 ترکیبیں ہیں۔ نمبر 1 کلن، اس میں انا، کلن اسم ہے انا کا، اور لما کے بعد، لما کی شرط معذوف ہے، مطلب ہے لما حرف شرط ہے اور اس کے بعد شرط معذوف ہے، وہ کیا ہے، یبعثہم لیوفینہم جزا ہے، لیوفینہم اس کی لیوفینہم یہ جزا ہے۔ اب اس کو اندر فٹ کر لو، لما کے بعد ذرا نکالو یہ جملہ، یبعثہم، جس وقت اللہ ان کو زندہ کر کے اٹھائے گا، پورا پورا بدلہ دے گا ان کو، جس دن اللہ ان کو زندہ کر کے اٹھائے گا پورا پورا بدلہ دے گا ان کو۔ یہ آ جائے گا نا سمجھ، یہ کون سی توجیہ ہے کہ کلن اس میں انا اور لما کی شرط، لما کی شرط کا مطلب ہے لما اضافت شرط سے ہے اور فعل معذوف ہے، یعنی شرط اے یبعثہم اور لا یوفینہم جزا ہے، اور مجموعہ شرط و جزا انا کی خبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تحقیق جب ہر ایک کو اللہ اٹھائے گا تو ان کو پوری پوری جزا دے گا۔ ایک ترکیب یہی ہے، اور دوسری ترکیب کہ لا یوفینہم یہ شرط ہے، اور آگے جو انہ بما یعملون خبیر جملہ کھڑا ہے ساتھ آگے، یہ اس کی جزا ہے۔ لما حرف شرط اور لیوفینہم یہ شرط ہے، اور انہ بما یعملون یہ اس کی جزا ہے۔ اس صورت پر بھی معنی آپ کے پاس لکھا ہے، یہ معنی کیا ہوگا، وہ اور مجموعہ انا کی خبر ہے، مطلب کیا ہے، یعنی بے شک ہر ایک کو جب اللہ جزا دے گا تو وہ ان کے اعمال سے خبردار ہوگا، وہ ان کے اعمال سے خبردار ہوگا۔ اگر کہا جاوے کہ شرط پر لازم نہیں، یہ غلط لفظ ہے،
اگر کہا جاوے کہ شرط پر لام نہیں آتا، لازم نہیں آتا، نہیں یہ درست کر لو، لام نہیں آتا، تو جواب یہ ہے کہ لام زائدہ ہے، جیسا کہ یدعو لمن اقرب من نفعہ، جیسے جہاں لمن پر لام زیادہ ہے جہاں پر بھی لیوفینہم پر لام زیادہ ہے، تو شرط پر لام کی بات بہرحال کوئی نہیں، آپ بڑے نابی، آپ کو یہ اشکال تو آتی نہیں ہے۔ تو جہاں پر یہ دو ترکیبیں ہیں، تیسری ترکیب دو بالکل آسان ہے، جہاں پر لما کو بناؤ الا کے معنی میں، اور ان نافیہ بنا لو، اور تنوین عوض بنا لو، معنی ہوگا کہ کوئی بھی نفس ایسا نہیں مگر اللہ اس کو پورا پورا بدلہ دے گا، مگر اللہ اس کو پورا پورا بدلہ دے گا، لیکن اس میں تکلف ہے۔ اور بھی ہیں دو ترکیبیں، ان میں بھی کوئی خاص مزہ نہیں، یہ جو ترکیبیں دو حاشیے پہ لکھی ہے یہ بہت اچھی ہیں۔ انہ بما یعملون خبیر فاستقم کما امرت، یہ تسلی ہے، اصول فوز اول اور یہ سارے مضامین جو اوپر بیان ہوئے مضامین سابقہ پر مرتب امور خمسہ کا بیان ہوگا، 5 امور کا بیان ہوگا جو سابق مضمون پر مرتب ہیں۔ فرمایا فاستقم کما امرتا، ڈٹے رہو، کما امرتا جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا، ومن تاب معک، اور وہ بھی جو تائب ہوئے تیرے ساتھ، ولا تطغوا، اور لا تطغوا حد سے مت نکلو، حد سے مت نکلو، یا لا تطغوا سرکشی مت کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اگر آدمی مسئلہ سمجھ کے صرف فاستقم کما امرتا پہ عمل کر لے تو اتنے جملے پر عمل کرنے سے پکا جنتی ہے، فاستقم کما امرتا، لیکن ہے بڑا مشکل، پکا رہنا بڑا مشکل ہے۔ فاستقم کما امرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود، سورت ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور خصوصاً یہ مقام فاستقم کما امرتا کہ اسی طرح قائم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق من الف الکرامہ، دین پر پکا رہنا یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، 1000 کرامتوں سے، دیواریں دوڑانے سے بڑی ولایت یہ ہے کہ آدمی دین پر پکا رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ جو سرتاج تھے اولیاء کے، اپنے زمانے کے بڑے ولی اللہ شخص تھے، ایک آدمی ان کے پاس 18 سال رہا، 18 سال رہنے کے بعد واپس ہونے لگا، حضرت جنید نے پوچھا کیوں؟ کہتے حضرت 18 سال رہا ہوں لیکن میں نے کرامت کوئی نہیں دیکھی، نہ کبھی آپ نے کوئی دیوار دوڑائی، نہ کوئی درخت دوڑائے، نہ کبھی ہوا میں اڑے۔ وہ ظاہر بھی لوگ نہیں سمجھتے ہیں کرتب کرامت، ان کو فرق ہی نہیں ہوتا استدراج اور کرامت کا، کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید نے کہا کہ کتنا عرصہ رہا؟ کہتے ہیں 18 سال۔ کہتے ہیں 18 سالوں میں کوئی کام میرا تو نے ایسا دیکھا ہے جو سنت کے خلاف ہو؟ اس نے کہا ایسا کام تو نہیں دیکھا۔ تو فرماتے ہیں سب سے بڑی کرامت یہ ہے سنت پر عمل کرنا، سب سے بڑی کرامت یہ ہے، اس سے بڑی کرامت کوئی بھی نہیں۔ تو بزرگوں یہ جو فاستقم میں بڑے بڑوں کو دیکھا ہے توحید کا دعویٰ کرنے والا، لیکن جب پڑتی ہے نا مصیبت اور امتحان آتا ہے توحید بھی گئی،
مسجد بھی گئی اور بالکل خدا بھی کیا رسول بھی پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ کوئی عام واقعات معمولی نہیں، یہ ہر آدمی کو تقریباً پیش آتے ہیں. کوئی ایسے موڑ آتے ہیں آدمی خدا رسول کو چھوڑ جاتا ہے جب امتحان کا وقت ہے. اور کئی مواحد دیکھے بڑے توحید کا دعویٰ بھی کریں گے، لیکن مجھے ایک ملا بابا، میں نے کہا کہاں جاتا ہے؟ ہمارا وہ قریبی تھا. تو کہتے ہیں جہاں ایک پیر ہے اس کے پاس جاتا ہوں میں. کیوں؟ کہتے ہیں میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور وہ سنا ہے قرآن سے حساب کرتا ہے، اور پیر بھی دیوبندی ہے، قرآن پاک سے حساب کر کے دیتا ہے. میں نے کہا بابا جی قرآن میں تجھے حساب آیا، حضرت یعقوب کا بیٹا 40 سال تک گم رہا اور کوئی پتہ نہیں چلا. یہ کون سا خنزیر پیر ہے جو تجھے قرآن سے حساب کر کے دے گا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ قرآن تو ساری تردید کر رہا ہے. اس کو مسئلہ تھا بھی پکا مباحث، کٹر پکا توحیدی. اس نے کہا مولوی صاحب تم نئے پڑے ہوئے ہو، تم چلے جاؤ، پیر صاحب کوئی نہ کوئی حساب کرتے ہیں. ہے نا کہ دیکھا بے ایمان بنے تو فاستقم کما امرتا بڑا مشکل ہے. اس لیے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں استقامت کا مطلب ہے کہ لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ جاؤ. استقامت کا مطلب ہے سیدھا چلو. روغان سالب، جس طرح سالب اور لومڑی چلتی ہے، لومڑ کا دم ہوتا ہے چنا موٹا سا، بڑا دم ہوتا ہے، اور جب لومڑ چلتا ہے تو وہ اس کے پیچھے کوئی آئے وہ دم ادھر مارتا ہے اور نکل ادھر جاتا ہے. چہرہ اس کا اور پاسے اور طرف اور دم اور طرف. میں اس طرح نہ کرو، توحید اور سنت پر سیدھے چلو. تو جہاں نبی کریم علیہ السلام کو جو حکم ہے فاستقم کما امرتا، یہ استقامت علی القرآن ہے. میرے پیغمبر جو بھی تجھ پر امر آ رہا ہے وہی والا، یعنی قرآن والا، اس قرآن پر ڈٹ جاؤ اور اس قرآن کو نہیں چھوڑنا. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، تو بھی ڈٹ جا اور وہ بھی ڈٹ جائیں. چل کر معطوف علی ضمیر فاستقم، وہ بھی ڈٹ جائیں. من تاب معک، جو تیرے ساتھ تائب ہوئے، جنہوں نے شرک چھوڑا اب اسی توحید پہ ڈٹ جائیں. ولا تطغوا، اور لا تطغوا تیرے نہ بنے. طغیان کا معنی سرکشی اور دائرے سے نکلنے کو کہتے ہیں. دائرہ سے نکلے نہیں، پورا دین یہاں آ گیا. فاستقم لا تطغوا، ان دو لفظوں کے درمیان پوری شریعت آ گئی کہ سیدھے رہو اور ادھر ادھر نہ ہو. سیدھے رہو، لا تطغوا، دائیں بائیں نہ ہلو، دائیں بائیں نہ ہو، ادھر ادھر نہ ہو، دائرے سے نہ نکلو. اور اگلا پورا تزکیہ آ گیا، انہ بما تعملون بصیر. اور یہ ذہن میں رہے اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. کوئی عمل شریعت کے خلاف نہ ہو کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور کسی طرح بھی حدود شریعت سے نہ نکلو. ولا ترکنوا، لا ترکنوا، پہلے ذکر کیا فاستقم، پھر ذکر کیا لا تطغوا، اب ذکر کیا ولا ترکنوا. تیسرا اصول فوز، لا ترکنوا لا تطغوا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ اصول فوز ثانی، دوسرا کامیابی کا اصول. اور لا ترکنوا، نہ جھکو الی الذین ظلموا، طرف ان کے جنہوں نے ظلم کیا. فتمسکم النار، کہ چھو لے گی تمہیں آگ. وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہوگا واسطے تمہارے اللہ تعالیٰ کے سوا من اولیاء کوئی رفیق. ثم لا تنصرون، پھر تم نہیں مدد کیے جاؤ گے. لا ترکنوا، رکون کا کیا معنی ہے؟ لا ترکنوا، یاد رکھو رکون کا معنی ہے محبت و میلان سے کسی چیز کی طرف جھکنا. محبت اور میلان کر کے کسی چیز کی طرف جھکنا. اسی پر علامہ بیضاوی وغیرہ نے معنی کیا ہے لا تمیلوا الیہم،
ادنا میل، لا تمیلو، لا تمیلو بھی پڑھ سکتے ہو، میلان نہ کرو ان کی طرف، ادنا میل، تھوڑا سا میلان بھی، تھوڑا سا جھکاؤ بھی. الرکون کا معنی ہوتا ہے المحبت والمیلان، محبت اور میلان، یہ رکون کا معنی ہے. صرف جھکنا نہیں، میلان بالقلب، دل سے میل ہونا. اس کی تعبیرات مختلف ہیں. بعض حضرات نے کہا لا ترکنوا لا تطیعوا، ان کی بات نہ مانو. بعض نے اس کی تعبیر کی لا تظاہروا، مداہنت نہ کرو. بعض نے اس کی یہ تعبیر کی کہ ان کے اعمال پر راضی نہ ہو، ان کے کرتوتوں پر راضی نہ ہو. بعض نے لا ترکنوا کی تعبیر کی لا ترکنوا بالاعتماد علیہم، ان پر اعتماد نہ کرو. تو یہ ساری تعبیرات ہیں. لا ترکنوا کا مفہوم سب کو شامل ہے. لا ترکنوا کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ چپ والا. لا ترکنوا کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ جھکو نہیں، میلان نہ کرو، جھکو نہیں. اب اس میلان نہ کرنے اور نہ جھکنے میں جتنی صورتیں میلان کی ہو سکتی ہیں ساری آ رہی ہیں. اطاعت کرنا بھی میلان ہے، رکون ہے. ان کے ظالموں کے اعمال پہ راضی ہونا بھی رکون ہے. ظالموں کے ساتھ محبت کرنا بھی رکون ہے. ان کی معاونت کرنا بھی رکون ہے. اور ان کی مجلس کی رونق بننا بھی کیا ہے؟ رکون ہے. یہ ساری رکون کی صورتیں ہیں. رکون کا مفہوم عام ہے. اب ذرا پھر آیت کو دیکھو اور اپنا مطالعہ بھی کرو. بلا ترکنوا، نہ میلان کرو، نہ جھکو طرف ان لوگوں کے ظالموا جنہوں نے ظلم کیا. فتمسککم النار، پہنچ جائے گی تمہیں، چھو لے گی تمہیں آگ. کیا مطلب؟ ظالموا کون ہے؟ رکون کا معنی میں نے بتا دیا. ظالموا کون ہے؟ الذین ظلموا، یہ کون ہے ظالموا؟ قرآن نے دو پارٹیوں پر ظلم کا فتویٰ دیا. ایک پارٹی تو ہے مشرکوں کی، مشرک ظالم ہے، اور دوسرا دشمن صحابہ، یہ ظالم ہے. مشرک بھی ظالم، اور فتطردہم فتکون من الظالمین، اور دوسرا صحابہ کا مبغض اور صحابہ کا موہن، صحابہ کی توہین کرنے والا، یہ بھی کیا ہے؟ ظالم. اور مشرک بھی کیا ہے؟ ظالم. اور تیسرا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، تیسرا ظالم وہ ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگائے یا اللہ کی آیات کو نہ مانے. قرآن کا منکر یہ بھی ظالم، اللہ پہ افتراء کرنے والا یہ بھی ظالم، مشرک بھی ظالم، اور بدعتی بھی، وہ نہیں ہے ظالم، بدعتی بھی ظالم. اور کیونکہ بدعتی نے بھی نبی کا طریقہ چھوڑ کے عمل رکھنا تھا نبی کے طریقے پہ، اس نے نبی کے طریقے سے ہٹ کے اپنی خواہش پہ عمل کیا، یہ بھی بدو شیخ فی غیر محلی، یہ بھی ظالم ہے. تو اب ذرا خیال کرو اور مراقبہ بھی کرو اور دل میں سوچتے بھی رہو کہ استقامت کیا ہے. لا تطغوا کو خود قرآن بیان کر رہا ہے. ولا ترکنوا، جھکو نہیں طرف ان لوگوں کے ظالموا جنہوں نے ظلم کیا. کون ظالم؟ رافضی، مودودی، رضا خانی، وحیاتی. انہوں نے کیا ظلم کیا؟ ان بیچاروں نے کیا ظلم کیا؟ یہ افتراء علی اللہ انہوں نے کیا. افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ بولا.
اور سر پہ قرآن رکھ کے جھوٹ بولا. ہاں ان بدعتیوں نے بدعت بھی کی اور افتراء علی اللہ بھی. ہیں جی قرآن کہتا ہے جسم زندہ ہے. ہمیں تو 30 پاروں میں نہیں ملا، کوئی ملا ہے تو ہمیں لکھ بھیجو. قرآن کہتا ہے نبی قبروں میں زندہ. قرآن کہتا ہے شہید کا جسم زندہ. قرآن کہتا ہے مردے سنتے ہیں. یہ ماسٹور نے لکھا ہے. قرآن کی انا کا لاس اس میں موتا کا مطلب ہے مردے سنتے ہیں. یہ اس میں تریاق اکبر وغیرہ میں اور کہتے ہیں اس کا مطلب ہے مردے سنتے ہیں. اس لیے 98% علماء مردوں کے سننے کے قائل ہیں. واہ ماسٹر بڑا کیلکولیٹر ہے. 1400 سال کے علماء گن بھی لیے. 1400 سال میں کل کتنے گزرے ہیں اور پھر نفی تفریق جمع کر کے 98%، 98%، یہ فیصد نکالنا بھی بڑا مشکل ہے. ماسٹر کی ہمت ہے. ڈاکٹر حکیم سے علاج کرانا کیسا ہے پتہ نہیں، کوئی بالکل ہی ان پڑھ بیٹھا ہے. چلو اس کے لیے دعا کر. آیا سمجھو بزرگوں. ہاں علاج معالج یا لیٹرینیں صاف کرانی ہو یہ خدمت کافر سے لینا غیر عربی سے جائز ہے. ہاں لا ترکنوا الی الذین ظلموا. رکون کا معنی میں بتا رہا ہوں، وہ رکا لکھ رہا ہے. رکون کا معنی سمجھ لیتا تو یہ رکا لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب جب علاج کرایا جاتا ہے گولیاں لی جاتی ہیں تو محبت کے ساتھ ملان ہوتا ہے نا اس کی طرف. وہ جو بھچر بیٹھا ہوتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. مت جھکو طرف ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. ہاں بھئی رافضی کے ساتھ محبت نہ کرو، رافضی کے ساتھ مداہنت نہ کرو، رضا خانی کے ساتھ محبت نہ کرو، رضا خانی کے ساتھ مداہنت نہ کرو. ان کے اعمال پہ راضی نہ ہو، ان کے پیچھے نمازیں نہ برباد کرو. لا ترکنوا الی الذین ظلموا. ان کے اعمال پہ راضی بھی نہ ہو، وہاں پر یہ مداہنت بھی نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا عقیدہ ایک ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی سانچے کی دونوں اینٹیں ہیں. یہ ایسے اپنے اعمال برباد نہ کرو. اور موجودی کے ساتھ بھی محبت نہ کرو، موجودی کی طرف مت جھکو، موجودیوں کو ووٹ چھوڑ نہ دو. ووٹ دین ہے نا، دنیا کی نفی نہیں ہو رہی. یاد رکھو ووٹ دین شین نہیں، یہ دین سے باہر سیدھے. یہ میں نے جملہ کہا ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا اسی طرح ان کو ووٹ نہ دو. ہم کہتے ہیں ووٹ دین ہے ہی نہیں. جو ووٹوں کو دین سمجھتے ہیں اصل بے دین وہ ہے. ووٹ کوئی دین نہیں. ووٹ جمہوریت یہ دنیاوی چکر اور چبل ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جہاں رکون سے مراد رکون مذہبی ہے، یاد رکھو، معاملات مراد نہیں یا دنیاوی امور مراد نہیں. یہ پہلے معاملات کی بات ہو چکی ہے. میں اس لیے اس آیت پہ بیٹھ گیا ہوں کہ اس آیت کا بہت غلط مطلب لیا جاتا ہے. ایک مولوی صاحب بیان کر رہا تھا لا ترکنوا ذبیحہ نہ کھاؤ. جاہل زمانے کا پتہ ہی کوئی نہیں. لا ترکنوا مشرک کی ذبیحہ نہ کھاؤ، یہ نہیں مانا. رکون کا اسی لیے میں نے مانا بتایا کہ محبت اور المیلان بالقلب، دل کے ساتھ دوستی جس کو تعبیر کرتے ہیں، محبت کرنا اور میلان قلبی ایک اس کی مجلس کو رونق بخشنا جو شرکیہ مجلس ہے، بدعت کی مجلس ہے. تو امور دینیہ میں اس کے اعمال اور اس کے کرتوتوں کو پر راضی ہونا اور اس کو مسئلہ نہ سمجھانا، ساتھ چلنا، مداہنت کرنا، یہ رکون ہے. باقی اگر کوئی کسی مشرک یا بتی کی دکان سے سودا لے رہا ہے تو اس کو کہو یہ جھکا ہوا ہے، سودا لے رہا ہے. یا مشرک کو کہا کہ جہاں گاڑی میں ڈیزل ڈال دے یہ آیت فٹ کرے لا ترکنوا الی الذین ظلموا. تو یہ امور دنیاوی نہیں، مراد کیا ہے؟ اصل جو قرآن جہاں کہہ رہا ہے وہ دینی امور اور بالخصوص محبت
قلبی اور دوستی اور دلی تعلق، تو جو بھی ظالم ہوگا تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ظالمو، عام رکھا، رافضی ظالم، مودودی بھی، مودودی کو ظالم ہے، اور صحابہ کے ساتھ جو بیر رکھے وہ کیا بنتا ہے؟ قرآن کا فتویٰ فتطردہم فتکونا من الظالمین، رضا خانی وغیرہ اہل بدعت۔ اس مقام پر قرطبی اور دیگر حضرات علماء نے، جساس وغیرہ نے صاف لکھا ہے کہ آیت میں اہل ہوا اور اہل بدعت کی مجالست سے منع کیا گیا۔ لا تجالسوا اہل البدع، اہل بدعت کی مجلسوں میں مت جاؤ، چاہے وہ کل کی مجلس ہو، 40ویں کی مجلس ہو، 11ویں کی مجلس ہو۔ کئی چٹ کپڑیے جا بیٹھتے ہیں نا کہ میں بڑا ہوں، اور ان کی مجالس کی رونق بنتے ہیں۔ قرآن کا یہ مضمون ہے کہ خود اتنی غیرت ہو مباحث کے اندر کہ مشرکین اور مبتدعین کی مجالس سے دور رہے، ان کے ساتھ دوستیوں سے دور رہے، اور ان کے ساتھ مذہبی معاملات میں تعاون سے دور رہے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی محبت نہ کرے، اور ان پر کسی قسم کا اعتماد نہ کرے۔ یہ سارا مفہوم ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ ہاں، دوستوں بزرگوں کو بھی یہ آیت بتا دو۔ کہتے ہیں ہم جوڑ لگا رہے ہیں، یہ جوڑ ابھی تک تو نہیں لگا، ایلف ہی خراب ہے۔ لا ترکنوا، مت جھکو طرف ان لوگوں کے، الذین ظلموا فتمسکم النار، یہی ہے فاستقم، یہی ہے لا تطغوا۔ کیا مطلب؟ دو حدیں ذکر کی، فرمایا توحید پہ پکے رہو، توحیدیوں کے ساتھ رہو، مشرکوں اور مخالفوں کے ساتھ تمہاری دوستی نہ ہو۔ یہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ کتنا امر آ رہا ہے؟ امر رابع۔ امر ثالث کہاں ہے؟ او لا ترکنوا، اور ثانی لا تطغوا، اول فاستقم، یہ اب دیکھتے ہو، فاستقم ڈٹے رہو، لا تطغوا دائیں بائیں نہ ہو، ولا ترکنوا اور مخالفین توحید کے ساتھ محبت سنگت نہ ہو، اور اقیم اللہ کے ساتھ تعلق رہے، وَأَقِم اور قائم رکھ نماز کو طرفی النہار۔ مطلب کیا ہے؟ کافروں مشرکوں سے تعلق نہ رکھو، اللہ سے تعلق رکھو، اور اللہ سے تعلق کا اعظم ذریعہ وہ نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ، قائم رکھ نماز کو، طرفی النہار، دو کنارے دن کے، وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور کچھ حصہ رات کا۔ یہ پرویزی کہتے ہیں 3 نمازیں ثابت ہیں۔ اول تو وہ نمازیں مانتے ہی نہیں، جو مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کتنی ہیں؟ 3 نمازیں۔ نمازیں 3 ہیں۔ یہاں پر دیکھو طرفی النہار میں کیا آ رہا ہے؟ نماز صبح، ظہر، عصر، اور زلفا من اللیل میں کچھ حصہ، اس کچھ حصہ میں کیا ہے؟ نماز مغرب اور عشاء۔ یہاں پر طرفی النہار میں، چلو اس پر مستقل بات کر دیں گے، نمازیں 5 قرآن سے ثابت ہیں، اور پرویزی تو ویسے ہی کافر ہے۔ نمازوں کا کیا مسئلہ ہے؟ جو حجیت حدیث کا منکر ہے، پہلے تو اس بنیاد پہ گفتگو ہو کہ حجیت حدیث کا منکر وہ مسلمان نہیں، جو نبی کی حیثیت صرف ذاتیہ جتنی مانتا ہے تو ویسے ہی مسلمان نہیں۔ وہ نماز پڑھے کیا نہ پڑھے کیا، کہتے ہیں گنجی غسل کرے کیا نہ کرے کیا، اس کے بعد ویسی کوئی نہیں، تو پرویزی نماز پڑھے یا گانا گائے اس کا تو کوئی بات ہی نہیں۔ بہرحال مسلمانوں کے نزدیک نمازیں 5 ہیں۔ ان الحسنات
بے شک نیکیاں یذہبن السیئات لے جاتی ہیں السیئات برائیوں کو، ذالک ذکرہ یہ نصیحت ہے، للذاکرین واسطے نصیحت حاصل کرنے والوں کے، یہ وہ ذاکرین نہیں جو ایرانی نسل ہے، ذالک ذکرہ یہ نصیحت ہے، للذاکرین واسطے نصیحت حاصل کرنے والوں کے، بصبر فإن اللہ لا یضیع ڈٹے رہو، امر خامس ڈٹے رہو، ان اللہ بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین محسنین کا اجر۔ اب دیکھو جی ان الحسنات کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو معروف معنی ہے کہ نیکیاں زائل کرتی رہتی ہیں السیئات کو، اور سیئات اس سے مراد گناہ، اچھا اس سے سیئات کے دو مطلب ہے، عام مفسرین نے معنی کیا ہے گناہ، اور گناہ بھی صغائر، اور اس پر احادیث کا ایک پورا مضمون ہے، مشکات شریف جنہوں نے پڑھی ہے اس کے اندر بھی پورا مضمون آتا ہے کہ نیکیوں سے گناہ جھڑتے ہیں، آدمی جب وضو کرتا ہے گناہ جھڑتے ہیں، نماز پڑھتا ہے گناہ جھڑتے ہیں، روزہ رکھتا ہے گناہ جھڑتے ہیں، تو نیکیوں کا ایک خاصہ ہے گناہوں کی معافی، ان الحسنات یذہبن السیئات ایک۔ لیکن کون سے گناہ جھڑتے ہیں؟ گناہ صغیرہ، یہ یاد رکھ لو، قانون یہ ہے فضائل اعمال بیان کرتے ہوئے بھی ہوش چاہیے۔ آپ فضیلت بیان اس طرح کرتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے سارا کچھ معاف ہے، 11 مہینے جو مرضی ہے کرتا رہے، رمضان کے روزے رکھے سب کچھ لکڑ ہضم پتھر ہضم ہر چیز ہضم کر دیا صرف روزے رکھنے سے، یہ جھوٹ ہے، یہ اس طرح حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح تم کہتے ہو یہ جو فضائل اعمال بیان کر کر کے لوگوں کو تباہ کیا وہ لوگ کوئی نہیں سمجھتے، تو وہ جو غفر لہ ما تقدم ہے وہ تب تک ہے جو مجتنب من الکبائر، کبائر سے بچتا رہے، کبائر بغیر توبہ کے قانوناً معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنی ہوگی، یہ نہیں کہ روزہ دن کو رکھے راتی ساری ککڑیاں مرغیاں لے آئے اور ساری بھینسیں اور سارا کچھ چرا کے صبح صبح روزہ رکھ کے منڈی پہ چلا جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور پورا 11 مہینے ڈاکہ زنا چوری شراب جو مرضی کرتا رہے، روزے رکھ لے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو اس لیے یاد رکھو ایک مستقل بات سے سیئات سے مراد کیا ہے؟ صغائر صغیرہ گناہ، کبائر کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں اللہ کی مشیت یا مرضی کو کوئی نہیں روک سکتا، ویسے قانون یہی ہے، ورنہ بخاری میں حدیث ہے کہ ایک بزرگ تھا، وہ اس نے 99 آدمی قتل کیے، 99 آدمی قتل کیے، اب اللہ سے دل ڈر گیا، کبھی وقت ہوتا ہے آدمی کو خوف آ جاتا ہے، 99 آدمیوں کا قاتل، اب اس کے دل میں خوف خدا آیا، ڈر گیا، جب ڈر گیا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیسے منہ دکھاؤں گا، تو اب میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کرنے کے ارادے سے وہ آدمی نکلا ہے، ابھی کی نہیں، مولوی صاحب بیٹھے تھے، مولوی صاحب کے پاس گئے، مفتی صاحب کے پاس، دارالفتاح میں پہنچا، ہیں جی مفتی صاحب میری کوئی توبہ شوبہ؟ اس نے کہا مماتیوں کی کوئی توبہ نہیں، میری کوئی توبہ شوبہ؟ اس نے کہا 99 قتل کیا ہے، جیا، اس نے کوئی توبہ نہیں۔ ایک بات سمجھنی ہے جان بوجھ کے، میں بات کو لمبا کر دیا ہے، میں یہ بات سمجھانی تھی۔ اس نے کہا کوئی توبہ نہیں، اس کے دل میں سوچ آئی، اس نے کہا چلو نہیں تو ایک مولوی صاحب اور بھی اگر 99 بچ گئے تو یہ سور بھی بچ جائے گا۔ ہاں یہ سوچ کیوں آئی؟ یہ اس کی فطرت کے مطابق، انسان کی فطرت میں
اللہ کا انس ہے، اور یہ فطرت گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا کرم، یہ انسان کی فطرت اس پر گواہ ہے۔ اس مولوی صاحب نے اس کو اللہ کے دروازے سے دور کرنا چاہا، وہ خدا کے قریب ہونا چاہتا تھا، اور مولوی صاحب نے کہا تیری توبہ نہیں، تیری سنتا نہیں، تیری توبہ نہیں۔ اس نے اللہ کے دروازے سے اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کی یہ فطرت کا فیصلہ تھا کہ مولوی صاحب کو بھی جانے دو، یہ فطرت کا تھا، اگرچہ لاشعوری طور پر اس نے کیا، لیکن قدرتی انسان کی فطرت میں کرم الہی اور رحمت الہی کا قرب ہے۔ اسی لیے جب کشتیوں میں چڑھتے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین نہیں پڑھا، اسی مقام پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان جب مشکل میں پھنستا ہے اپنی فطرت پہ اتر آتا ہے، جس کو عام ملا لوگ کہتے ہیں التکثیر والتصغیر یردان الاشیاء الی اصلها، کہ تکثیر اور تصغیر چیزوں کو اپنی اصل پہ لوٹا دیتی ہے۔ یہ اسی فطرتی ضابطہ سے ہے۔ تکثیر میں بھی وہ ذرا اسم کو رگڑا ملتا ہے، تصغیر میں بھی رگڑا ملتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جس چیز کو رگڑا ملے وہ لوٹتی ہے اپنی اصل کی طرف۔ تو انسان کو جب رگڑا ملتا ہے تو یہ لوٹتا ہے اپنی اصل کی طرف، اور اصل فطرت میں توحید تھی تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ پھر آ جاتے ہیں اپنی جگہ پہ۔ اسی طرح اس کی فطرت نے اسے پکارا کہ اس بے ایمان کو بھی مار دے، اگر 99 اور گئے یہ بھی چلا جائے گا۔ آگے لمبا واقعہ نہیں بیان کرتا، وہ چلا، ابھی توبہ ہوئی نہیں تھی، کسی نے اس کو بتایا، بریلوی کہتے ہیں ادھر چلا جا، ادھر اولیاء اللہ کہتے ہیں اس کے وسیلے سے دعا کر، ہے جبلو۔ وہاں بخاری کے لفظ ہے، اسے یہ کہا گیا کہ فلاں مقام پر نئے نئے توحیدی ہے، اہل مشرک تھے، اب انہوں نے توبہ کی ہے شرک سے، تو بھی ان کے پاس چلا جا، انہیں توبہ کا طریقہ معلوم ہے، شرک سے تائب ہوئے، تو بھی ان سے جا کے توبہ کا طریقہ معلوم کر لے۔ یہ توبہ کا طریقہ معلوم کرنے آ رہا تھا اشاعت و توحید والوں سے، اور نئے نئے توحیدی تھے نا، شرک چھوڑ کے آئے، راستے پہ مر گیا، فرشتے بھی حیران ہو گئے اب اس کا کیا کرنا ہے۔ بخاری میں فرشتوں کا بھی رولا پڑ گیا، جھگڑا پڑ گیا، کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا، رحمت تو ہوئی نا، اس رحمت کا کون اندازہ کرے۔ یہ 99 آدمی کا قاتل اور جا رہا ہے، بستی کا ناپ کم بنتا تھا، اللہ نے زمین کو سکیڑ کر بہانہ بنا کر اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں مستثنیات رحمت۔ قانون شرعی یہ ہے کہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ کیا خواہ رکے نہ لکھو، میں پہلے زکام بہت خراب کر رہا ہے اور آپ کے رکے وہ یہ کام کر نہیں ہوتا۔ تبلیغی حضرات کہتا ہے اگر اللہ کی راہ میں 1 روپی دوسرے پر خرچ کرنا 49 کروڑوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ویسے تبلیغیوں کا رگڑا لگوانا چاہتا ہے، جھوٹ ہے۔ میں تبلیغیوں کے خلاف نہیں ہوں، آپ مودودی کی تکفیر کیوں نہیں کرتے؟ اصل یہ جو ساتھی آتے ہیں نا درمیان والے توڑے، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب مجھ سے پھر نہیں بیان ہوتا تکفیر کا قانون، آپ کی رکا لکھنے کی مہربانی۔ ہاں بھائی، السیئات سے مراد کیا ہے؟ صغائر۔ تو عبادات کا یہ قانون ہے، وہاں پر جو معافی ہوتی ہے صغائر کی ہوتی ہے، کبائر توبہ حقوق العباد ادائے حق پر معاف ہوتے ہیں۔ یذہبن السیئات ذالک ذکرا، ہمارے حضرت نے اور معنی کیا۔ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا السیئات سے مراد ہے سختیاں، مصائب، گناہ ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں ان الحسنات، بے شک نیکیاں یہ زائل کرتی رہتی ہیں سختیوں کو۔ اگر آدمی نیکی کا راستہ اختیار کرے مصائب ٹلتے ہیں، جیسے الصدقۃ ترد البلا وغیرہ، یہ پورا مضمون ہے۔ نمازیں پڑھو گے، مشکل نبی پاک کو جب پڑھتی
آپ نماز شروع کر دیتے. تو نمازیں ہیں، صدقات ہیں، اللہ کا ذکر ہے، تعلق مع اللہ ہے، شریعت پر عمل ہے، روزے ہیں، جتنی چیزیں یہ ہیں. تو جو دنیا کی سختیاں برداشت کر کے نیکی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی سختیاں، موت کی سختیاں، دنیا کے مصائب اور یوم محشر کی سختیاں یہ دور کر دیتے ہیں. تو ہمارے حضرت کے نزدیک السیئات کا معنی کیا ہے؟ سختیاں اور مصیبتیں اور مشکلات. ذالک ذکرہ، یہ نصیحت ہے، جامع نصیحت ہے. للذاکرین، ذاکرین کے لیے، مواحدین کے لیے جو اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں. وَاصْبِرْ امر خامس فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین، اجر محسنین کا. محسنین کے دو مطلب بار بار سمجھا چکا ہوں. دل سے نیکی کرنے والے مخلصین، یا مقام احسان پر پہنچنے والے. مقام احسان مراقبے کی حد تک پہنچنے والے، ہر عمل میں اللہ تعالی کے حضور کا استحضار کرنے والے. فلولا کان من القرون، تخویف دنیاوی. فلولا کان من القرون، یہاں لولا بمعنی ہے ما کان ذالک، المراد من النفی. فلولا سے مراد نفی ہے، ما کان ذالک پس نہیں تھا قرون میں سے. قرون قرن کے کئی معنی ہیں. قرن کا معنی جہاں جماعت ہے، اہل زمانہ. القرون من قبلکم، پہلے تم سے. اولو بقیت، بقیہ کے کئی معنی ہیں. بقیہ کا معنی زائد چیز بھی ہے جو بچ جائے، جیسے بقیت اللہ ہے، وہ حضرت شعیب کی تقریر میں پڑھا ہے کہ جو بچا ہوا مال ہے یہ بہتر ہے، ملاوٹ وغیرہ نہ کرو. جہاں بقیت کا مطلب ہے اہل الذل عقول والفہم، عقل والے اور فہم والے لوگ، سمجھدار لوگ. اولو بقیت سمجھنے والے، سمجھدار لوگ، فہم و عقل والے لوگ. ینہون عن الفساد، اللہ نے فرمایا اولو بقیہ کیوں کہا؟ کہ جو دوسروں کو دعوت دیتا ہے اللہ کی توحید کی تو اس کا عقل سلامت ہے. اس کا عقل کیا ہے؟ سلامت. وہ سمجھدار آدمی ہے، خود بھی دین پہ چلے اور دوسروں کو دعوت بھی دین کی دے، وہ سمجھدار ہے. اولو بقیہ ینہون عن الفساد، روکتے فساد سے، خود بھی شرک سے دور اور دوسروں کو بھی روکتے زمین میں. الا قلیلا ممن انجینا منہم. اب ذرا خیال کرو، اللہ فرماتے ہیں نہیں تھے پہلی جماعتوں میں عقل و فہم والے جو روکتے لوگوں کو فساد فی الارض سے، شرک کفر سے روکتے. الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے. کون سے؟ ممن بیان ہے قلیلن کا، ممن انجینا منہم، ان سے کہ نجات دی ہم نے ان میں سے. دیکھا تو امر بالمعروف نہی عن المنکر اس امت کی ڈیوٹی ہے یا پہلے سے آ رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو منع کرنے والے تھے نا وہ تھوڑے تھے، وہی بچ گئے، باقی کوئی بھی نہیں بچا. تو مکلف تھے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے، تب تو بچے اور باقی رگڑے گئے. واتبع الذین ظلموا، اور تابع داری کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا. ما، اس راہ کی، ان نعمتوں کی. اترے خوفی ہے کہ نعمت دیے گئے تھے اس میں، جو انہیں نعمتیں ملی تو اس کی ما اترے خوفی ہے، اس راہ پہ چلے، یعنی ٹیڑھی راہوں پر. وکانوا مجرمین، اور ہو گئے خوگارے جرائے، ہو گئے عادی مجرم. یہ کانو کی تعبیر سے کنایہ عادی مجرم ہونے سے، ہو گئے عادی مجرم. وہ چلے دنیا پرستی کے پیچھے، ما اترے خوفیے، دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے چل پڑے، عادی مجرم بن گئے. بوجہ عدم تبلیغ کے
وما کان ربک، اور نہیں رب تیرا کہ ہلاک کرے بستیوں کو بے ظلم زبردستی، وآلھا مصلحون، اور اہل اس کے مصلحون اصلاح کرنے والے ہوں۔ اب دیکھا نا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر مسئلہ بیان ہوتا رہے عذاب نہیں آتا۔ وہاں پر میں نے بتا دیا تھا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کی 3 توجیہیں آپ کو بتلائی تھی۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ جب تک مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا، جب تک مسئلہ کسی قوم میں رہے، مسئلہ بیان کرنے والا رہے، عذاب نہیں آتا۔ اور ایک وجہ اس امت پر عذاب استیصال نہ آنے کی یہ بھی ہے کہ امت جب تک رہے گی مسئلہ بھی رہے گا، امت جب تک رہے گی مسئلہ بیان کرنے والے۔ او بزرگوں، آپ کا پروگرام کوئی نہیں ہے، مسئلہ بیان کرنے والے رہیں گے۔ جس دن مسئلہ بیان کرنے والے ختم ہو گئے تو امت کا قیام نہیں ہو سکتا۔ اور مسئلہ بھی ہر زمانے میں اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے ہر قسم کی مخالفت برداشت کر کے اللہ کا مسئلہ بیان کیا۔ اور امت کے پر عذاب نہ آنے کی ایک وجہ ہے یہ۔ اب اس توجیہ پر پوری 1400 سال کی تاریخ آپ دیکھ لیں، وہ ساری اس توجیہ پر ہے کہ ہم آلوہا مصلحون۔ قانون کیا نکلا؟ جب تک مسئلہ بیان ہوتا رہے اللہ عذاب نہیں بھیجتا، تباہ نہیں کرتا۔ اور اس امت کو استیصال عذاب سے محفوظ رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے اس امت میں اللہ نے ہر دور میں مسئلہ بیان کرنے والے پیدا کیے، اور یہ خدا کی عجیب ترتیب ہے۔ اگر آپ تاریخ پر نظر کریں تو وہ بڑے بڑے اساتین نظر آئیں گے جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا۔ یہ مجدد الفسانی ہے، ہاں طالب علموں کو ایک کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت ابو الحسن ندوی کی، اس کا ضرور مطالعہ کرو، خصوصاً طلباء علماء۔ دعوت و عزیمت بہت زبردست کتاب ہے اردو میں، اور اس میں بہت اچھا انہوں نے دعوت دینے والے علماء پر کئی جلدیں لکھی۔ ایک جلد ہے امام ابن تیمیہ پر، ان کے تلامذہ حالات کیا انہوں نے بیان کیا۔ یہ جو ہوتے ہیں واقعات، یہ آگے آ رہا ہے ما نثبت بہ فؤادہ کا، یہ ان سے دل مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کرنے والے علماء ہر دور میں پیدا کیے، مسئلہ بیان ہوتا رہا۔ وآلھا مصلحون، یہ ولو شاء ربک، اگر چاہتا تیرا رب کر دیتا لوگوں کو امت واحدہ، ایک جماعت یعنی مومن اور مواحد، لیکن وجہ چند حکمتوں کے نہیں چاہیا۔ تھوڑا سا خیال رکھ لو آیت حل ہو جائے، آیت کا ٹکڑا مشکل آ رہا ہے۔ لو شاء ربک، اگر چاہتا رب تیرا، لجعل الناس امت واحدہ، البتہ کر دیتا لوگوں کو ایک جماعت یعنی مومن اور مواحد۔ ولا یزالون مختلفین، لیکن اللہ نے چاہا نہیں، بلا آئندہ بھی لا یزالون مختلفین، ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرتے توحید میں۔ الا من رحم ربک، مگر وہ اختلاف نہیں کرے گا توحید والے مسئلہ میں جس پر رحم کرے رب تیرا۔ وَلِذَٰلِکَ، اور اس کے لیے خلقہم، ان کو پیدا کیا۔ لذالک کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے ان کو پیدا کیا۔ لذالک، اس کے مشار الیہ میں 3 اقوال ہیں، ویسے تو 5 ہیں لیکن 2 ایسے ردی ہیں، 3 احتمال صحیح ہے۔ لذالک کا ایک معنی ابن عباس، حضرت مجاہد، قتادہ، ضحاک نے کیا۔ قال ابن عباس و مجاہد و قتادہ و ضحاک لذالک لرحمتہ خلقہم،
ذالک کا مشاعلہ کیا بنا رہا ہوں؟ رحمت، لے رحمت ہی، اسی رحمت کی وجہ سے چپ ہے، لے رحمت ہی خلقہم، لے ذالک خلقہم، لے رحمت ہی خلقہم۔ یہ معنی ابن عباس، مجاہد، قتادہ، ضحاک کا، ابن جریر وغیرہ۔ اور دوسرا معنی کیا ہے حسن، مقاتل، عطا نے، یہ تابعی ہے، حسن بصری ہے، مقاتل اور عطا وہ کہتے ہیں کہ جہاں جو ہے لفظ للاختلاف خلقہم، لذالک کا معنی کیا ہے؟ للاختلاف خلقہم، ذالک کا مشار الیہ الاختلاف ہے، لذالک کا معنی کیا بنے گا؟ للاختلاف، ان کو اسی اختلاف کے لیے پیدا کیا۔ پہلی صورت کیا ہوگی؟ عبادت کے، اپنا رحمت کے لیے پیدا کیا، پھر وہ یہ غرض شرعی ہوگی، غرض یا حکمت شرعی ہوگی، تخلیق شرعی طور پہ پیدا کیا ہے۔ شرعن مقصود کیا ہے؟ رحمت، اور رحمت کا سبب ہے عبادت۔ یہ آیت ایسے بن جائے گی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی طرح بن لذالک، اس لیے پیدا کیا، یعنی اس رحمت کے لیے پیدا کیا۔ یہ سمجھ گئے بات یا نہیں؟ یہ حکمت کیا ہوگی؟ شرعی طور پہ اللہ نے پیدا کیا اس رحمت کے لیے۔ مراد رحمت سے کیا ہے؟ توحید اور عبادت، اس کے لیے پیدا کیا۔ دوسرا اس اختلاف کے لیے، یہ پھر تکویناً، اختلاف کے لیے پیدا کرنا تکویناً ہوگا۔ اللہ نے تکویناً فطرتوں میں اختلاف رکھ کے اور کسب کا اختیار دیا، تاکہ اپنے اختیار سے کوئی توحید پہ آئے، کوئی شرک پہ جائے، تاکہ جنت بھی محل جمال بھی بھر جائے، جہنم محل جلال بھی بھر جائے۔ دنیا کی خلقت اظہار صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم پر ہیں، جلالیہ، جمالیہ، اس کے لیے دو مظہر چاہیے۔ تو اگر اختلاف نہ ہوتا، مشرک نہ ہوتے، مواحد ہوتے، صرف یہاں یہ رونقیں نہ ہوتی۔ مشرک تھے تو آپ بھی یہاں آ گئے، اگر مشرک نہ ہوتے، صرف مواحد ہوتے تو کیا ضرورت تھی پڑھنے پڑھانے کی یا دعوت کی یا بیان کی؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس اختلاف تکویناً، ان کو اختلاف کے لیے پیدا کیا۔ تکویناً اللہ کی مشیت میں یہ تھا کہ جلال کا اظہار بھی ہو، جمال کا بھی، تو اس اختلاف طبیعت میں رکھ دیا۔ یہ مطلب ہے۔ کتنے ہو گئے جی؟ دو۔ تیسرا معنی سمجھنا ہے، ذالک کا مشار الیہ دونوں چیزیں، الرحمت بھی اور الاختلاف بھی، الرحمت بھی الاختلاف بھی۔ یہاں پر اشکال ہوگا کہ ذالک کا اشارہ دو کی طرف، پھر واحد کا اشارہ کیسے جا رہا ہے؟ جواب ہے پیچھے پڑا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ، وہاں پر بھی فضل اور رحمت سے بعد نے ایک چیز مراد لی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے دو فی حکم واحد کر کے، یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی اشکال والی بات نہیں۔ اب معنی کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے پیدا کیا، مطلب ہے اہل اختلاف کو اختلاف کے لیے اور اہل رحمت کو رحمت کے لیے پیدا کیا۔ اہل اختلاف کو اختلاف کے لیے اور اہل رحمت کو رحمت کے لیے پیدا کیا۔ یہ معنی ہے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ۔ کتنے معنی آ گئے دوستوں بزرگوں؟ تین۔ یہ تین معنی ذہن میں رکھ لو۔ بعض نے ذَالِكَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ لیا، بعض نے کوئی اور لیا، لیکن یہ تین معنی یہ محققین نے لیے، اور ترجیح تیسرے معنی کو دی۔ لذالک دونوں برجے ہیں، کہتے ہیں اہل اختلاف کو اختلاف کے لیے پیدا کیا، اہل رحمت کو رحمت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن اگر وہ آیت ساتھ ملائیں تو پہلی توجیہ جو رحمت ہی والی ہے یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے مطابق ہو جاتا ہے معنی۔ اور
جو وہ آیت اس کی تفسیر بن جائے گی۔ اب آپ ایک بات سمجھ لیں، جہاں سے غیر مقلدین محرفین وہ اس آیت کو فٹ کرتے ہیں، لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، اختلاف مجتہدین پر۔ غیر مقلدین کی عادت ہے ہیرا پھیری کرنا، لیکن یہ ان کی جہالت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اختلاف سے وہ بچے گا جس پر اللہ کی رحمت ہو، تو ہم کہتے ہیں تم پر تو پھر خدا کی پکی لعنت ہے، کیونکہ تمہارا تو دو مولویوں کو بھی اتفاق نہیں۔ کیا سن رہے ہو؟ اس آیت کو فٹ کرتے ہیں کس پر؟ مجتہدین پر۔ الزامی جواب دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ رحمت جس پر ہوگی وہ اختلاف سے بچے گا، اور جو مقلدین میں اختلاف ہی اختلاف ہے، لہذا ان پر خدا کی رحمت نہیں۔ ہاں تم وکیل بنے ہوئے ہو، خدا کی رحمت نہیں۔ ہاں بھائی، اس لیے یاد رکھ لو ان کا یہ کہنا یہ تحریف قرآن ہے۔ الزامی جواب یہ دے رہا ہوں، اس کو کہیں اور سے لو۔ ہاں بھائی، یہ الزامی جواب دے رہا ہوں۔ الزامی جواب یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے اختلاف والی، تو جتنا اختلاف غیر مقلدوں کا آپس میں ہے اتنا اختلاف کسی کا بھی نہیں۔ جتنا اختلاف غیر مقلدین کا آپس میں، آپ فتاوی ثنائیہ اٹھا کے بیٹھ جائیں، ایک ہی فتاوی ہے، اوپر مسئلہ اور ہے نیچے مسئلہ اور ہے۔ ایک مفتی صاحب ہے، ایک ثناء اللہ صاحب ہے، وہ ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں بالکل حلال طیب ہے۔ ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نماز ٹوٹ گئی، مفتی صاحب کہتے ہیں بلا کراہت جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ہی فتاوے پہ رنگ لگے ہوئے ہیں، تو اگر اللہ لا یزالون مختلفین ابو حنیفہ مالک شافعی احمد ہے، تو پھر یہ اس لعنت کے سب سے بڑے مستحق غیر مقلد ہیں۔ کیوں کہ ان اماموں کا تو اتنا اختلاف نہیں، غیر مقلدوں کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ امام ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے، غیر مقلد ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ امام جمعہ کے خطبوں میں ایک دوسرے پہ لعنت نہیں کرتے تھے، غیر مقلد جمعہ کے خطبہ میں ایک دوسرے کے فرقے پہ لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ معنی نہیں، اس لیے یاد رکھو اختلاف دو قسم پر ہے، ایک اختلاف فی الاصول ہے، ایک اختلاف فی الفروع ہے۔ اختلاف فی الفروع، اور پھر اختلاف دو قسم پر ہے، اختلاف ہے منیب کا تحقیق کے لیے، اور اختلاف برائے اناد ہے ضد کی وجہ سے۔ یاد رکھو اختلاف فی الاصول یہ مذموم ہے، یہ مذموم ہے۔ عقائد میں اختلاف کرنا یہ مطلقاً ممنوع ہے اور مذموم ہے، اور رہ گئے فروعات علمی تحقیقات وہ جائز بلکہ باعث رحمت ہے، بشرطے کے مقصود تحقیق و اناد نہ ہو۔ انابت ہو تحقیق مسئلہ وہ بالکل جائز ہے، شریعت میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، اس کا اس تقسیم سے انکار کرنا یہ مکابرہ ہے۔ باقی اختلاف کی کچھ اور اقسام بھی ہے، لیکن اصل میں خلاصہ یہی آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اختلاف اصول میں، عقائد میں، فروع میں جو علمی تحقیقات ہے، طریقہ عبادت ہے، پھر اختلاف انادن یا انابتن تحقیقاً، تو اصول کے اندر مطلقاً اختلاف کرنا یہ باعث لعنت ہے اور رحمت سے دوری ہے۔ اور جو فروع کا اختلاف ہے، فروع میں اختلاف بشرطے کے انابتن ہو تحقیقاً ہو یہ جائز ہے، لیکن انادن اگر فروع میں بھی ہو یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اناد کی وجہ سے غلو فی الدین افراط تفرید کا شکار ہوگا اور عبث کا مرتکب ہوگا، اور ریاکاری سما وغیرہ یہ بھی اس کو لازم ہے۔ اس لیے یہاں پر اختلاف سے مراد کیا ہے؟ اختلاف فی الاصول۔ او بزرگو یہاں پر کیا مراد ہے اختلاف سے؟ اختلاف فی الاصول۔ کیوں؟ بات ہی اسی کی چل رہی ہے۔ او بزرگو بات ہی توحید کی چل رہی ہے نا،
تو اس لیے لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک کا یہ اختلاف فی الاصول ہے. ولذالک خلقہم وتمت کلمۃ ربک، علت اس کی یہ اختلاف کرتے رہیں گے، علت فرمایا پورا ہوگی بات تیرے رب کی. وہ کون سی بات ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، البتہ ضرور بھی ضرور بھروں گا میں جہنم کو جنوں اور انسانوں اجمعین، سب سے، سارے نہیں جائیں گے، مطلب ہے جو مستحقین ہوں گے. الجنت جنت والناس مجموعہ مراد ہے، مجموعہ سے جائیں گے، یہ نہیں کہ سارے جائیں گے. جن مستحقین، ناس مستحقین. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، یہ آیت سمجھنی ہے بزرگوں، اشکال ہے زبردست، اور غور کرو گے تو سمجھ آئے گی. یہ مشکل ہے. کُلًّا نَقُصُّ، ہر وہ چیز، اچھا کُلًّا نَقُصُّ پہلے ترکیب دیکھ لو، پھر معنی ترکیب کے مطابق کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس لکھی ہے کُلًّا نصب بے نقص، کلن منصوب ہے کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ نقصوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نقصوں کے ساتھ. وتنوین ہوں، اور کلن کی تنوین عوض ہے مضاف الیہ کے، اور مراد کیا ہے؟ کل ما یحتاج الیہ، اور ما بدل ہے کلن سے، ما بدل ہے کلن سے. اندر دیکھو، اندر آیت میں، اب آیت میں دیکھو میں پڑھتا ہوں، اندر فٹ کر لو. کلن منصوب ہے، منصوب ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ نقصوں کی وجہ سے. کلن پر تنوین نظر آ رہی ہے، یہ تنوین عوض ہے مضاف الیہ کے. مضاف الیہ کیا ہے؟ کل ما یحتاج الیہ، اور ما جو کھڑا ہے کہاں؟ یہ بدل ہے کس سے؟ کلن سے. اب میں بالکل ٹھہر کے ترکیب کے مطابق معنی کرتا ہوں، آپ ذرا غور فرمائیں. ہر وہ چیز، کلن ہر وہ چیز جو محتاجی کی جاتی ہے طرف اس کے، ہر وہ چیز ما یحتاج الیہ جو محتاجی کی جاتی ہے طرف اس کے، یعنی یہ یعنی کس کا معنی کر رہا ہوں؟ بدل کا. یعنی وہ چیز جو ہم مضبوط کرتے ہیں ساتھ اس کے آپ کے دل کو، یعنی یہ یعنی کس کا معنی کر رہا ہوں؟ اور نہیں، من، یعنی من انبائر، یعنی کچھ خبریں رسولوں کی، یعنی کچھ خبریں رسولوں کی. پھر معنی سن لو، اچھی طرح ذہن میں رکھ لو. کیا مطلب؟ کلن نقص، کل ما یحتاج الیہ، اس سے کے ساتھ معنی کرنا ہے ہر وہ چیز جو محتاجی کی جاتی ہے طرف اس کے، یعنی وہ چیز جو ہم مضبوط کرتے ہیں ساتھ اس کے آپ کے دل کو. کیا چیز ہے وہ؟ من انباء الرسل، رسولوں کی کچھ خبریں، رسولوں کی کچھ خبریں، وہ ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں. یہ آ جائے گا مانا یا نہیں آئے گا؟ مولوی عمر اکھروی نے، آپ جو ایسے پڑھتے ہیں نا کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک، کچھ رسول گزرے ہم نے آپ کو حال بتلائے اور کچھ کے واقعات نہیں بتلائے. عمر اکھروی کہتا ہے کہ وہابیوں تم بددیانتی کرتے ہو، یہ وہ آیت منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے. اس میں آ گیا کلن نقص علیک من انباء الرسل، وہ کلن لگاتا ہے، کہتا ہے تمام انبیاء کی خبریں ہم نے آپ کو بتائی دی. منہم من قصصنا کا کیا مطلب؟ لم نقصصہم کا کیا مطلب؟ مولوی عمر بڑا دلیر تھا، جہنم کے نیچے طبقے میں ہوگا لانتی، بہت بڑا محرف تھا. اب اس نے بدلا،
تو یاد رکھو کلن نقصو کا معنی میں نے بتا دیا، اور یہ منسوخ بتانا یہ بھی جہالت کے عظیم قسم ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اور جو منسوخ آیت کر رہا ہے مکی آیت سے منسوخ کر رہا ہے مدنی آیت سورہ نساء وغیرہ، وہ مدنی ہے، اور یہ مکی آیت ہے۔ مکی سے یعنی مولوی عمر اتنوی کا جو ناسخ ہے وہ پہلے آ گیا اور منسوخ بعد میں آ گیا، ناسخ پہلے اور منسوخ بعد میں۔ بریلویوں کا سارا بابا آدم ہی نرالا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ بریلویوں کا گدھا پیچھے ریڑھی آگے ہوتی ہے، گدھا پیچھے ہوتا ہے اور ان کی ریڑھی آگے ہوتی ہے، یعنی ہر کام الٹا ہے۔ استاد اس سے بڑے لطیفے سناتے، جو بھی بریلوی دیکھو گے لوگوں کا گدھا آگے ہوتا ہے ریڑھی پیچھے، اور بریلویوں کی ریڑھی آگے اور گدھا پیچھے۔ یہی وجہ دیکھو ساری دنیا اذان دیتی ہے نماز سے پہلے، اور بریلوی اذان دیتے ہیں جنازے دفن کے بعد، بالکل الٹا کھاتا۔ جماعت کا نام تھا اہل سنت والجماعت، ما آنا پہلے تھا اصحابی بعد میں۔ بریلویوں نے پچھلے سالوں میں اپنا نام نورانی صاحب کی نگرانی میں الاٹ کرایا جماعت اہل سنت۔ بعد میں کسی نے نورانی صاحب کو کہا کہ یہ تو بھنگ تو نہیں بھی ہے، جماعت اہل سنت حدیث میں تو آنا پہلے اصحابی بعد میں ہے۔ اس نے کہا میں نے جماعت اہل سنت اس لیے لکھوایا کہ دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا ہے اہل سنت والجماعت پہ۔ میں نے کہا چلو جماعت اہل سنت سے، یعنی ہر کام الٹا ہے۔ ہاں بھائی، تو کلن نقصو یہاں پر بھی تعجب نہ آئے۔ مولوی عمر ساری امت کہتی ہے کہ منسوخ پہلے ہوتا ہے اور ناسخ بعد میں، لیکن عمر اتنوی کے نزدیک ناسخ پہلے آ گیا اور منسوخ بعد میں۔ یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں۔ میں نے آپ کو بھائی بزرگوں بات بتا دی، رسولوں کے سارے احوال نہیں، وہ احوال جس سے آپ کا دل مطمئن ہو، جو وہ حالات جس سے آپ کا دل، بولتے کیوں نہیں، دل مطمئن ہو، وہ خبریں جس سے آپ کا دل مطمئن ہو۔ ترجمہ میں نے کر دیا، فَنُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ عربی میں بھی آپ کے پاس لکھا ہے ترجمہ، فَالْمَانَا نَقُصُّ عَلَيْكَ كُلًّا وَذَلِكَ الْكُلُّ هُوَ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَهُوَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ، جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ جمل شریف۔ اچھا جی، اس آیت سے پتہ چلا کہ آل توحید کا ذکر ہونا چاہیے، ان کی خدمات کا ذکر ہونا چاہیے، اہل توحید کا۔ کیوں؟ ما نثبت به فؤادک، یہ قرآن کے الفاظ عام ہیں، قانون یہ ذکر رہا ہے کہ جو توحیدی ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے، ہیں سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا ذکر ہونا چاہیے، ان کی خدمات توحید کا ذکر ہونا چاہیے۔ کئی خشک ساتھی ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ جو بزرگوں کی بات کرتا ہے تو ایسے واقعات جن سے نثبت بھی فؤادہ کا آدمی ذرا تکڑا اور دلیر بنتا ہو، مجاہدین کے حالات اور مباہدین کے حالات، مولانا حسین علی کے حالات، امام ابن تیمیہ کے حالات، مولانا شاہ اسماعیل شہید کے حالات، اور یہ جو بڑے بڑے اللہ والے گزرے مجدد الفسانی کے حالات اور ان اللہ والوں کے حالات یہ بیان کرنے چاہیے۔ کیوں؟ ما نثبت به فؤادہ کا سے قانون نکل رہا ہے اس عموم سے۔ جو بھی اہل توحید ہے، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب اور اس طرح کے جتنے بھی اکابرین ہیں، ان سب کا ذکر توحید کی نسبت سے کرنا سارا ما نثبت به فؤادہ کا میں ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو نوح کا واقعہ سنایا کہ میرا نوح پیغمبر کس طرح ڈٹا رہا، موسیٰ کا واقعہ سنایا کہ میرا موسیٰ کلیم اللہ فرعون خان کے سامنے کس طرح ڈٹا رہا اور ایسے شیطان کے سامنے، اور میں نے شعیب کا واقعہ، ہود کا واقعہ، یہ سارے جو واقعات آپ کو سنا رہے ہیں، کیوں سنا رہے ہیں؟
ما نثبت به فؤادک، تاکہ تیرا دل تکڑا ہوئے۔ اور بھئی اثر تو پڑتا ہے نا، دل تکڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب آدمی ایسے ایسے واقعات سنتا ہے دل بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن صوفیوں کے نہ ہو۔ آپ بھی کتابیں پڑھیں تو مجاہدین کے حالات پڑھیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہہ دیا دعوت و عزیمت میں اس میں بہت زبردست مواد ہے۔ مجدد الفسانی پر مستقل جلد، شیخ احمد سرہندی، اور ایک سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید پر، ابن تیمیہ پر، عمر بن عبدالعزیز پر۔ تو ہر زمانے میں اللہ نے ایسے انسان پیدا کیے، اور اب زمانہ آ گیا اللہ آپ میں سے ایسے مجاہد پیدا کرے گا جو مسئلہ توحید کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ آمین۔ تو کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ جَاءَكَ۔ ہاں کئی بزرگ دیکھ رہے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے بزرگوں کہ یہ انتخاب الہی ہے۔ اصطفینا من عبادنا، اللہ آپ چنتے ہیں اپنے بندوں سے۔ امام مہدی کے بارے میں جو ہے اہل سنت کا جو مہدی ہوگا تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات میں اللہ اس کی اصلاح کر دے گا، یہ نہیں کہ کوئی پہلے کا صوفی ہوگا، ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیں گے۔ اور یہ بھی خطرہ ہے عام میں بھی وہ کوئی بیٹھا ہو سکتا ہے عام میں کوئی مہدی بیٹھا ہو، ابھی کا زمانہ تو بالکل قریب ہے، ممکن ہے آپ میں ہو۔ پچھلے دنوں کراچی والوں نے خبر شائع کی کہ مہدی دارالعلوم کراچی میں دورہ حدیث کر کے گیا ہے۔ یہ جو صوفی بیٹھتے ہیں نا مغرب کے بعد آپ کو پتہ نہیں ہے صوفی کیوں بیٹھتا ہے۔ جب یہاں صوفی بیٹھتا ہے تو یہ سارا جہان اس کے سامنے ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مراقب ہو گیا ہے، مراقب۔ اب جو مراقبے میں کراچی والے مفتیوں نے سوچا بھئی مہدی ادھر پڑھ رہا ہے، مفتی رفیع صاحب کا شاگرد ہے مہدی، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ مہدی اور مفتی رفیع کا شاگرد لا حول ولا قوت الا باللہ، جو مفتی رفیع کا شاگرد ہے وہ مہدی کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے پتہ ہے بت پرستی ہے، مجھے پتہ ہے، یہ ہمارے ساتھی بھی جاتے ہیں نا وہاں دارالعلوم کی اونچی مسندوں پہ، اور وہاں پر سیٹیں اچھی، یہ بھی پھر کانے ہو کے واپس آتے ہیں، پھر مسئلہ بیان نہیں کر سکتے، وہاں پر پھر رفو آ جاتا ہے اور کوئی آ جاتا ہے اور کوئی آ جاتا ہے۔ تیرے استاد ہے، تیرا استاد ہے تو اپنے جیب میں رکھ، استاد ہے تیرا، استاد ہے، تیرے استاد جیسے کروڑوں کٹھے ہوں ام المومنین کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بے ایمان مفتی رفیع صاحب، اس نے ام المومنین کی توہین کی، اور ایسی توہین رافضی بھی نہیں کرتے۔ اس نے حدیث ہو اب، پچھلے سال بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی، مجھے اپنے بھی کئی ساتھی ملے، کہتے ہیں آپ عجیب آدمی ہیں، کسی کو معاف نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہاں کسی کو بھی نہیں کرتا، جو بے ایمان ہو، بے ایمانوں کا تعارف ضروری ہے، ورنہ یہ امت گمراہ ہوتی ہے۔ مداحنت کوئی بھی ہو ہم نہیں کرتے، اللہ کے فضل سے ہمیں پتہ ہے لوگ تانے دیتے ہیں یہ کسی کو نہیں چھوڑتا جی، سب کے خلاف ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہماری بات کو دیکھو، اگر بات ہم غلط کرتے ہیں پھر مجرم ہیں، اگر ہماری بات غلط ہے لیکن الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے مارتے ہمیں ہو اور غلطیاں بابے کرتے ہیں، وہ اب اس رفو نے یہ لکھ دیا، ہو اب والی روایت جس کی کوئی سند نہیں، عورت کی سربراہی نامی کتاب میں اس نے یہ لکھ دیا کہ نبی پاک نے فرمایا ام المومنین کو کہ میری ایک بیوی وہ خروج کرے گی، نکلے گی، اور اس کو مقام ہو اب پر کتے بھونکیں گے اور وہ ناحق پر ہوگی۔ یہ تو کہتے ہیں ام المومنین جب حضرت علی کے مقابلہ میں جا رہی تھی
تو ہو اب کے مقام پر پہنچی تو ہو اب کے کتے بھونکنے شروع ہو گئے تو ام المومنین پریشان ہوئی، لیکن حضرت معاویہ نے واپس نہیں آنے دیا۔ تو ہو اب حالانکہ یہ بالکل شیعوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ مقام ہو اب کا کتے نہیں بھونکے تھے، دارالعلوم کا بڈھا کتا بھونک رہا ہے۔ یہ کتا بھونکا ہے، وہ کتے نہیں بھونکے تھے۔ تو حالانکہ اس کو تنبیہ بھی کی گئی۔ یہ ہمارے ایک ساتھی ہے، اس نے اس کو رسالہ اس کے جواب میں لکھا، حدیث ہو اب کا جواب لکھا، سندے لکھی کہ اس کی کوئی سند صحیح نہیں، لیکن مفتی رفیع نے پھر اپنے شاگرد سے کتاب لکھوائی اور اپنی ان غلطیوں کے پھر ڈٹ گیا کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، تنبیہ کرنے کے بعد بھی۔ اب اگر ایسوں کو تم اکابر مناتے ہو تو ہماری توبہ ہے، جس کے ذہن میں سید کائنات کی عزت بھی نہیں تو اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی عزت نہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ، آپ جتنے ہیں نا دوغلا پن کرتے ہیں، آپ سے مراد ہے آپ کے مولوی، آپ کی شخصیات نہیں مراد، آپ کے مولوی ایک بات رافضی کرے اس پر تو چڑھ جاتے ہیں، اور وہی بات اگر اپنا کوئی کرے تو کہتے ہیں یہ توہین ہوگی، اس کا ذکر بھی نہ کرو۔ اب ہمارا قصور تو تب ہوتا نا کہ ان کا گناہ نہ ہوتا، ہم ذکر کرتے، پھر ان کی توہین تھی۔ اب ایک غلطی وہ کریں، تنبیہ کے بعد بھی نہ رکے، پھر ہم اتنا بات کہہ دیں کہ مفتی رفیع نے یہ غلط کام کیا، تو آگے سے ہمیں ساتھی کہتے ہیں او جی تم چھوٹا منہ بڑی بات، تم کون ہوتے ہو مفتی رفیع کے خلاف بولنے والے؟ ہم کہتے ہیں ہم باقی چھوٹے ہیں، لیکن مفتی رفیع کون ہوتا ہے ام المومنین کے خلاف بولنے والا؟ ایک طرف نظر آتی ہے ہم چھوٹے ہیں تو مفتی رفیع سے چھوٹے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ سے بڑا ہے، وہ بک بک کر رہا ہے۔ تو جس طرح وہ چھوٹا ہے اس کے لیے مناسب نہیں، اور وہ بھی جھوٹ لکھنا، وہ اگر نہ کرے تو ہم چھوٹے بھی لحاظ کریں گے، لیکن وہ صحابہ کا حیا نہ کرے تو ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں، چاہے اپنے کو تکلیف ہو بلو کرے ہا، چاہے اپنے ان کو مرچیں لگیں یا دوسروں کو، مسئلہ بالکل صاف ہے کہ صحابہ کی جو بھی بے ادبی کرے گا ہم اس کو کبھی قطعاً معاف نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، نعرہ تکبیر۔ تبلیغی کو گیلی لکڑی کو آگ لگ گئی ہے، تبلیغی بھی نعرے ماشاءاللہ ہمارا دورہ کامیاب ہے۔ اگر تبلیغیوں کو اتنی آگ لگ گئی ہے تو جو دوسرے ہیں وہ تو انشاءاللہ پورے فائر برگیڈ بن جائیں۔ دیکھو جی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہودیوں میں یہی خرابی تھی، ان کا کوئی مولوی غلطی کرتا دوسرے پردہ پوشی کرتے اور اس کے ساتھ ہو جاتے۔ ایک ہے ذاتیات، یہ بھی ذہن میں رکھ لو، کسی شخص کے ذاتی کردار یا ذاتی اعمال یا گناہ ثواب یا اپنی کریکٹر، اس کو زیر بات لانا یہ بالکل جائز نہیں، اور اس کی شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی کہ کسی کا کریکٹر سامنے لاؤ۔ ہاں کہیں ہمارے منہ سے بھی غلطی نکل جاتی ہے، اللہ معاف کرے، یہ جائز نہیں ہے، ہم بھی کبھی جوش میں آ کر ایسی بات کر دیتے ہیں، یہ قطعاً جائز نہیں۔ کسی کے کریکٹر کو کھولنا، ذاتیات کی تفتیش کرنا، یہ بالکل جائز نہیں۔ اور جہاں تک شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کے خلاف اگر کوئی بڑا کرے تب بھی غلطی ہے، چھوٹا کرے تب بھی غلطی ہے۔ جو پرانے اکابر کی کتابوں میں کچھ ملتا ہے، اگر ان کی زندگی نیکی پر گزری ہے، شواہد موجود ہے، تو ان کے بارے میں قانون یہ ہے کہ ہم ان کی عبارتوں کو حتی الامکان ایسے معنی پر معمول کریں گے کہ غلطی نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر سمجھ نہیں آتی تو کف لسان ضروری ہے۔ جن کی زندگی توحید پر گزر گئی ان کے لیے اپنی زبان روک لو، ان کے لیے دعا کرو اور عبارتوں کا معاملہ خدا کے حوالے چھوڑو۔ اور جو زندہ ہیں اور تنبیہ کے بعد بھی نہیں مانتے جیسے یہ بڈھے چھڈے، تو ان کو بالکل رگڑا دو تاکہ پتہ چلے ان کا تقدس ٹوٹے، اور جو لوگ
ان کے تقدس کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں وہ ہدایت پر ہے۔ اور بھی بڑی گمراہیاں ہیں رفیع صاحب کی، صرف یہ نہیں، کہتے ہیں بریلویوں اور ہمارا عقائد میں کوئی اختلاف نہیں، اور بریلویوں سے اگر ہم نے صلح نہ کی تو قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اس لیے کہتا ہے کہ مفتی شفیع جو بریلویوں کا تھا، اکاڑوی، شفیع اکاڑوی اور ہم ملے، ہم نے پروگرام بنایا کہ 1-2 ملاقاتوں کے بعد ہم اعلان کر دیں گے کہ دیوبندی بریلوی عقائد ایک ہے، اور مفتی رفیع نے اتنے تک لکھا کہ کوئی بریلویوں کا ایک بھی ایسا عقیدہ نہیں جس سے کفر تو کجا فسق تک لازم آتا ہو، فسق تک ایک عقیدہ بھی نہیں۔ تو یہ اب حضرت شیخ القرآن کے فتوے کے مطابق کافر بنتا ہے۔ جواہر القرآن میں تو لکھا ہے بریلوی عقائد پر مطلع ہو کر جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی ویسا ہی کافر ہے۔ یہ جواہر القرآن کے فتوے کے مطابق بزرگ زندیق ہے، باقی ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے، ہم تو چھوٹے ہیں۔ ہاں دیکھو فی ہذہ بھائی فتویٰ سنا تو سکتے ہیں نا، فی ہذہ حق کو، اس میں حق ہے، فی ہذہ حق کو، اس میں کیا ہے؟ حق ہے۔ معلوم ہوتا ہے حق ہو تو بیان ضروری ہے۔ فی نفسی وموعظۃ، اور نصیحت ہے، وذکریٰ للمؤمنین، اور یاد دہانی ہے، للمؤمنین، کس میں؟ فی ھذہ الحق، یہ جو خبریں سناتے ہیں اس میں کیا ہے؟ حاضی کے 3 کدھر جا رہا ہے دیکھو جی، انباء الرسل، سستی چھوڑ دو، انباء الرسل، اس انبیاء کے واقعات میں حق ہے۔ قرآن نے بتایا واقعات بیان کرو لیکن سچے ہو، جھوٹے نہ ہوں۔ فی ھذہ الحق، اس میں حق ہے اور سچ ہے۔ وموعظہ، اور جو صفات عارضیہ اس میں باز ہے، نصیحت ہے، وذکرہ، اور یاد دہانی ہے، للمؤمنین، واسطے ایمان والوں کے۔ وقل للذین لا یؤمنون، معلوم ہوتا ہے سورت گئی، قرآن اپنے انداز پہ آ رہا ہے۔ قل زجر ما تخفیف دنیاوی، سورت جب ختم ہونے لگتی ہے شروع ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے الفاظ سے اب کام شروع ہے، اب ختم ہونے والا ہے۔ للذین لا یؤمنون، واسطے ان کے جو ایمان نہیں لاتے۔ اعملوا علی مکانتکم، مسئلہ واضح ہو گیا، اور میں تم سے الجھتا نہیں۔ اعملوا، لگے رہو اپنی جگہ پر۔ انا عاملون، ہم بھی لگے ہوئے ہیں، ہم لگے ہیں توحید بیان کرنے پہ، تم ڈٹے رہو شرک پر، اپنی جگہ پہ لگے رہو۔ فانتظروا، انتظار کرو نتیجہ کی۔ انا منتظرون، ہم انتظار کرنے والے ہیں۔ فللہ، یہ اعادہ دعویٰ ثانی دعویٰ کیا تھا؟ عالم الغیب صرف اللہ۔ للہ، کیا بات سمجھنی ہے، یہاں پر بھی لام اللام للاختصاص، اختصاص کا ہے۔ للہ کی تقدیم حصر کے لیے ہے، غیر کی اضافت السماوات کی طرف استغراق کی ہے۔ معنی کیا بنے گا؟ آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا یہ اللہ ہی کا، بولو بزرگوں، اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کا خاصہ۔ یہ خاصہ والا معنی کہاں سے آیا؟ لام سے، اللام للاختصاص۔ اور ہی والا معنی کہاں سے آیا؟ للہ کی تقدیم حصر کے لیے۔ سارے والا معنی کہاں سے آیا؟ غیر کی اضافت السماوات کی طرف استدراک کیے۔ معنی کیا بنے گا؟ جمیع ما کان، جمیع ما یکون جاننا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ بھائی زمین آسمان میں جتنی چیزیں ہیں یہ ما کان ما یکون میں ہیں یا نہیں ہے؟ تو بزرگوں سارے ما کان ما یکون کو جاننا اللہ ہی کا خاصہ ہے، کوئی بھی اس خاصے میں شریک نہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پہلے یہ یرجع الامر کلہ، اور اسی ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں الامر، تمام امور،
الامر کا الف استدراج کی کلو اسی کی تاکید ہے، تمام کے تمام امور. کیا مطلب؟ غیب دان بھی اللہ، الیہ یرجع مختار کل بھی اللہ. تو نتیجہ نکلا فاعبدہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ اور سب کچھ کرنے والا بھی ہمادان ہماکن اللہ. تو فاعبدہ بس اسی ہی کو پکار. یہ دعویٰ اول ہے. نتیجہ دیکھے قرآن کا، اور نتیجہ دیکھو غیب جاننے والا بھی اللہ، الیہ یرجع الامر کلہ، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ. کیا ہے؟ فاعبدہ. یہ آیت دلیل ہے کہ غیب دانی اور تصرف یہ خواص ہے الوہیت کی. غیب دانی اور تصرف یہ خواص الوہیت ہے، اسی پر عبادت کو مرتب کیا. فاعبدہ وتوکل علیہ. یادہ دعویٰ ثالث دعویٰ، اعتراضوں سے گھبرانا نہیں. جتنے اعتراض کرے، ہر دور کے اعتراض اپنے دور کے مطابق ہوتے ہیں. حضرت ہود پر لوگوں نے اعتراض کیے اور اعتراض کیے. آپ پر اب وہ اعتراض نہیں ہوں گے کہ تم بھی بشر ہو ہم نہیں مانتے. آپ پر اعتراض اور ہوں گے. آپ پر یہ اعتراض ہوں گے کہ تم قرآن پڑھتے ہو مانا اپنا کرتے ہو. یہ آپ پر اعتراض ہوگا تم مماتی ہو، تم عذاب و ثواب قبر کے منکر ہو، تم ولیوں نبیوں کے منکر ہو. یہ کرامتوں کے منکر ہیں، معجزوں کے منکر ہیں. یہ اپنے جیسا نبی پاک کو سمجھتے ہیں اور یہ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں. آپ پر یہ اعتراض ہوگا. فرمایا اعتراضوں کو پرواہ نہ کر، توکل علیہ. شیخ سعدی لکھتا ہے کہ سمجھدار مانگت خیرات مانگنے والا وہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں مفتی کا کون سا رسالہ ہے؟ حوالہ تو دے دیا ہے، کان بند ہے میرا خیال. عورت کی سربراہی تو حوالہ تو دیا ہے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ شادی نے کہا کہ جب خیرات مانگنے والا چلتا ہے نا، اسے بھونکتے ہیں. ادھر سے کتا بھونکے گا، ادھر سے ادھر سے ادھر سے. اب سمجھدار وہ ہے جو ادھر بھی نہ دیکھے ادھر بھی نہ دیکھے، سیدھا دروازے کو دیکھے. دروازے سے کوئی کتا قریب آنے لگے اس کو اس طرح کر دے، لیکن اسے مشغول نہ ہو. ادھر کتا قریب ہے اس کو اس طرح اپنے دروازے کو دیکھے، وہ کامیاب ملتا ہے. اور اگر ایسا ہوا ادھر کتا اٹھا ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگ گیا، وہ کہیں گیا ادھر آیا تو ادھر کتا اٹھ کھڑا اس کے پیچھے بھاگ گیا، وہ دروازے سے رہ جائے گا. یہی حال ہونا چاہیے مبلغ کا. توکل یہی بتایا جا رہا ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھ، کسی کی اعتراض کی پرواہ نہ کر. آپ جب دعوت دے ادھر سے کتا اٹھے گا، کوئی کالا کتا اٹھے گا، وہ بھونکنا شروع کرے گا، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ سیدھا دروازے کی طرف جائیں. اگر کالا سامنے آ جائے تو رگڑا دے دو، سامنے نہ آئے سیر سے رہے جب تک صرف بھونکتا رہے تو بھونکتا رہے. اور ادھر دوپہر کتا آ جائے گا، سبز کتا آ جائے گا، رنگ برنگے کتے آئیں گے، لیکن جو پاؤں کے نیچے آئے رگڑا دیتے جاؤ. اور جو ادھر ادھر بھونکتا ہے بھونکتا رہے. پرواہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں، پرواہ کی ضرورت ہی نہیں. توکل علیہ، اسی پہ بھروسہ رکھ. اور اسی ہمارے پنجابی میں مانا ہے اسے سے ہاں رکھ. اصل مانا مزے والا مانا. توکل علیہ کے مانا ہے اسے سے ہاں رکھ. ہاں دل کا بھروسے کو کہتے ہیں، ہاں بھی دل کو کہتے ہیں. اسے سے ہاں رکھ. ربک بالغافل عما تعملون.